فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پہ ہوں، جن کی ذات مقدسہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں صراط مستقیم والا راستہ نصیب فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کی اس عظیم صورت کے اندر یوسف علیہ السلام کا ذکر بالتفصیل کیا ہے، اور یوسف علیہ السلام کی دعوت توحید اور پھر اسی صورت کے اندر اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ اور اللہ رب العالمین کے ہاں اپنی کسی بھی پریشانی مصیبت کا حل صرف اللہ رب العالمین کے ہاں ہے، وہ بھی اس صورت کے اندر موجود ہے. تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ارادہ کیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کو دور کیا جائے اور باپ کی توجہ کا مرکز، محبت کا مرکز ہم بن جائیں، ہم سے وہ زیادہ محبت کرنے لگ جائے جس طرح کہ یوسف علیہ السلام سے کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنی یہ بات اس کے اوپر سب نے اتفاق کر لیا اور اپنے باپ کو اس محبت کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ وہ کھلی غلطی پر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ پیار نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا. ہم اتنی طاقتور جماعت ہیں اور ہم ایک گروہ ہیں، ہر طرح سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کی خدمت کر سکتے ہیں، ان کے کام آ سکتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام اکیلا ہے، نہ تو وہ ہماری طرح ان کے ساتھ کام کر سکتا ہے، ان کے کام آ سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر یہ بیان کیا ہے
کہ اتفاق اس بات پر ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ جب قتل کر دیا جائے گا تو بات ختم ہو جائے گی، نہ وہ دنیا کے اندر ہوگا اور نہ ہی اس کے ساتھ باپ کی محبت ہوگی۔ باقی ہم ہوں گے، ہمارا باپ ہوگا، اس کو ہمارے ساتھ محبت ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں سے ان کی اس بات کا تذکرہ شروع کیا ہے کہ کس انداز کے اندر کون سے الفاظ انہوں نے بولے کہ ہمارا اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے باپ کے ہاں زیادہ مقام عطا فرمائے اور وہ اس طرح کر کے ہم لے سکتے ہیں۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم، وہ کہنے لگے یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو۔ اقتلوا یوسف، اگر یہ نہیں، او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا کسی دور کی زمین کے اندر جا کے پھینک دو تاکہ تمہارے باپ کا چہرہ وہ صرف اکیلا تمہارے لیے رہ جائے، وہ تمہیں دیکھتا رہ جائے، تمہارے ساتھ محبت ہو، تمہارے ساتھ پیار ہو۔ یہ دو کاموں میں سے ایک کام کر لو، اور جب یہ کام کر لو گے یا تو قتل کر دو یا کہیں دور پھینک دو، کیونکہ قتل کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے، اور کسی کو کسی ایسی جگہ پر پھینک دینا، خاص کر کے باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈال دینا، دوری ڈال دینا کہ باپ کو بیٹے کا پتہ نہ ہو، بیٹے کو باپ کا پتہ نہ ہو، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ جب یہ کام دونوں میں سے ایک کام کر لو گے، پھر کہتے ہیں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد نیک بن جانا، اس کے بعد نیک بن جانا، یا قتل کر دو یا دور پھینک دو، ایک کام کر کے پھر نیک بن جانا ہے۔ اب اس آیت کی تشریح کریں تو آج ہمارا معاشرہ سارے کا سارا اس آیت کے اوپر فٹ آ رہا ہے کہ لوگ کیا کیا کام کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو کیسے پیش کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں، نیک ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ذرا دیکھیے، قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے یہ بات کہی ہے، لا تقتلوا یوسف، یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اس کو کسی اندھے کنویں کے اندر پھینک دو، يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر یہ کام کرنی ہے اس کنویں کے اندر پھینک دو جہاں سے قافلہ گزرے گا، وہ پانی لینے کے لیے جب وہاں پہنچیں گے یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر کے یہاں سے کسی اور جگہ پر لے جائیں گے۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اب بھائی بھائی کی جان کا دشمن بن چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری یہ بات کہنے پر ان کو رحم آ جائے اور وہ اس کے ساتھ یہ کام نہ کریں کہ اس کو قتل نہ کیا جائے، وگرنہ ملا ہوا تو وہ بھی ان کے ساتھ تھا، ملا ہوا وہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ دل کے اندر حسد، دل کے اندر حسد ہے۔ لیکن آج ہمارے اس معاشرے کے اندر تقریباً الا ماشاء اللہ وہ خاص ہی اللہ کا بندہ ہوگا جس کے دل کے اندر حسد نہ ہو، وگرنہ ہر انسان کے دل کے اندر حسد موجود ہے۔ اگر وہ دیکھ لے کسی کے پاس گاڑی آ گئی، دیکھا نا، شروع ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی اچھے کپڑے پہن لے، او بھائی اس نے کیا کر دیا، بھائی وہ کما رہا ہے، کھا رہا ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اوے آپ کو تو چاہیے، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اللہ سے مانگو کہ یا اللہ جس طرح اس کو آپ نے خوبصورت مال دیا ہے مجھے بھی عطا کر دے، اگر تو اس کو عطا کر سکتا ہے تو مجھے عطا نہیں کر سکتا؟ اللہ ہر ایک کو دینے پر قادر ہے، لیکن ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔
حسد کرنے کا طریقہ آتا ہے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اللہ سے مانگا کرو کہ یا اللہ اس بندے کو یہ فلاں چیز دی ہے، فلاں کاروبار دیا ہے، فلاں بنگلہ دیا ہے، فلاں گاڑی دی ہے، یا اللہ تو نے اس کو دی ہے تو یا اللہ مجھے بھی تو عطا کر، میں بھی تیرا بندہ ہوں۔ یہ مانگنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ خیر بہرحال، اور یہی بات یہودیوں کے دل میں تھی، حسد۔ جب اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی بنا دیا کہ ہیں یہ ہمارے قبیلے میں سے کیوں نہیں آیا، ہماری برادری میں سے کیوں نہیں آیا، ان کے دل کے اندر بھی یہ حسد تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں بغض بھی نہ رکھو، حسد بھی نہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ، بلکہ تم آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ جب یہ بات ہو گئی، اب آگے وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا یا ابانا، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون۔ کہنے لگے اپنے باپ کو، اے ہمارے ابا جان آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ لا تأمنا علی یوسف، یوسف کے بارے میں ہمارے اوپر اعتبار نہیں کرتا، یوسف کے بارے میں ہمارے اوپر اعتبار نہیں کرتا۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، بے شک ہم تو یوسف کے خیر خواہ ہیں، یوسف علیہ السلام کے خیر خواہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن کی اس آیت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ انہوں نے کئی بار پہلے بھی یہ ٹرائی کی ہوگی کہ باپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجے، لیکن باپ نے نہیں بھیجا ہوگا، انکار کیا ہوگا، تبھی تو اب کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے بارے میں، اس کے معاملہ میں ہمارے اوپر اعتبار کیوں نہیں کرتے، ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، کہتے ہیں ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون۔ کل جب ہم جائیں گے جنگل کے اندر کھیلنے کے لیے، کودنے کے لیے، دوڑ کا مقابلہ کرنے کے لیے، آپ نے ہمارے بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجنا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جب ہمارے ساتھ جائے گا تو جنگل کے پھل بھی کھائے گا، میوے بھی کھائے گا، وَيَلْعَبْ اور کھیلے گا، کودے گا، دوڑ لگائے گا، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ، یہ مجھے غمگین بات کر دیتی ہے کہ میں یوسف کو آپ کے ساتھ بھیج دوں، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں بھیڑیا اس کو کھا نہ جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم غافل رہو، بھیڑیا اس کو کھا جائے۔ جنگل کے اندر جو جانا ہے، جنگل کے اندر تو درندے ہوتے ہیں، انہوں نے بتا کر کو نہیں آنا کہ ہم کس کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، اپنا بچاؤ کر لو، بھاگ جاؤ، وہ تو جو سامنے آئے گا اس کو کھائیں گے۔ تو باپ نے یوسف کے بارے میں اس چیز کا اظہار کیا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم غافل ہو اور یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا جائے۔ یہ بات انہوں نے کہی۔ اب اللہ رب العالمین آگے کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون، اپنے باپ کو کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، لئن اکلہ الذئب، اگر یوسف کو بھیڑیا کھا جائے، اس کو کھا جائے، ونحن عصبۃ، ہم ایک گروہ ہیں، ہم ایک جماعت ہیں، ہم طاقتور ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہم طاقتور جماعت ہیں، انا اذا لخاسرون، پھر تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کھا جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ آج بھی دنیا کے اندر یہی لوگ کر رہے ہیں کہ دعوے کچھ ہوتے ہیں، عمل کچھ ہوتا ہے، دعوے کچھ ہوتے ہیں، عمل کچھ ہوتا ہے۔ دعوے تو بڑے بڑے کیے تھے، لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ ذرا دیکھیے، دعوے کیا کیے تھے اور آج کر کیا رہے ہیں۔ اب دعویٰ انہوں نے بھی کیا کیا ہے، اگر وہ کھا جائے بھیڑیا یوسف کو تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم ایک جماعت ہیں، ہم کبھی نہیں کھانے دیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ،
جب وہ اس کے ساتھ چلے گئے یوسف علیہ السلام کو لے گئے وَأَجْمَعُوا اور انہوں نے اجماع کر لیا اکٹھے ہو گئے اس بات پر أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ کہ وہ اس کو اس کنویں کے اندر پھینک دیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہوں نے تو یہ ارادہ کیا کہ پھینک دیں گے، لیکن میری جو قادر مطلق کو میں ہوں، متصرف الامور بھی میں ہوں، یہ دل و دماغ میرے کنٹرول کے اندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ادھر سے کیا کیا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت میں نے وہی کی ہے یوسف علیہ السلام کی طرف، میں نے ان کو کہا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا کہ یوسف کو میں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے کام آپ کے بھی سامنے آ جائیں گے، دنیا کو پتہ چل جائے گا یہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ حقیقت یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب ہونے والا کیا ہے۔ ابھی تک یوسف علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی، ابھی تک بچے ہیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں وَأَوْحَيْنَا اوحینا ایک کا معنی ہوتا ہے کہ ہم نے وحی کی یعنی فرشتہ بھیجا، اور پھر اوحینا کا معنی ہوتا ہے ہم نے کلمات ان کے دل کے اندر دماغ کے اندر اپنی طرف سے الہام کر دیا، القاء کر دیا، ان کے ذہن کے اندر ڈال دیے، جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کے اندر ڈال دیا کہ جب فرعون کے لوگ قتل کرنے کے لیے آپ کے بیٹے کے آئیں ان کو کیا کرنا ہے اوحینا ہم نے ان کی طرف وحی کی، القاء کیا، الہام کیا کہ اس کو ایک صندوق کے اندر ڈال کے سمندر کی اور دریا کی موجوں کے اندر اس کو پھینک دینا، پھر دیکھنا میں کیسے بجاتا ہوں۔ تو اللہ نے القاء کر دیا، یا ہو سکتا ہے فرشتہ بھیجو، وحی کی ہے اللہ نے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں جب یہ کام ہو گیا یوسف علیہ السلام کو انہوں نے ڈال دیا، اپنا وہ سارا منظر پیش کر لیا، کام کر لیا، جو ذہن کے اندر بات تھی وہ ساری کر لی۔ اب واپس آ رہے ہیں، ذرا قرآن کی اس آیت کے اوپر غور کرنا، کس وقت وہ واپس آ رہے ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ وہ اپنے باپ کے پاس اندھیرے میں آئے اور روتے ہوئے آئے، اندھیرے میں آئے اور روتے ہوئے آئے اپنے باپ کے پاس کہ ہم آ گئے ہیں۔ اور ہوا کیا ہے، روتے ہوئے کیوں آئے؟ آج ذرا دیکھیں 10 محرم ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، عشاء کا ٹائم ہوتا ہے، یہ روتے ہوئے آتے ہیں، سینہ پیٹتے ہوئے آتے ہیں کہ ہائے حسین ہائے حسین۔ کچھ سمجھ آ گئی ہے نا؟ وہ بھی روتے ہوئے آئے کہ ہماری بات آپ نے ماننی نہیں ہے، یہ بھی روتے ہوئے آتے ہیں کہ ہماری بات آپ نے ماننی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں غور کرنا، توجہ کرنا، آگے دیکھیے آ کر کیا کہتے ہیں قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ اے ہمارے ابا جان ہم نے دوڑ کا مقابلہ کیا ہے، ہم دوڑے ہیں اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بٹھایا ہے کہ آپ یہاں بیٹھو۔ دوڑ کرتے کرتے ہم کہیں پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، جب واپس آئے ہیں فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا اور تو ہمارے اوپر یقین بھی نہیں کرنے والا۔ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ اگر ہم سچے ہوں پھر بھی آپ نے ہماری بات نہیں ماننی۔ آج چور بھی ایسے کرتا ہے نا، کہتا ہے اللہ کی قسم میں چور نہیں، میں نے یہ چوری نہیں کی۔ انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ اگر ہم سچے ہوں تو پھر بھی آپ نے ہماری بات ماننی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذرا دیکھیے
یہ کیسے سچے ہو سکتے ہیں؟ کس انداز کے اندر ہو سکتے ہیں کہ جو چیز لے کر آئے ہیں کہ یوسف کو بھیڑیا کہا گیا ہے وہ بھی ثبوت نہیں تھے، ان کو عقل بھی نہیں مانتی، کوئی صاحب عقل دیکھتا وہ بھی کہتا کہ یہ کیسے ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، یوسف کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے اور کہا کہ یہ دیکھو ہمارے پاس یہ ثبوت موجود ہے، قمیص کے اوپر تو خون لگا ہوا ہے لیکن آپ نے ہماری بات نہیں مانی کیونکہ ہم سچے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پیارے اس بندے نے، پیغمبر نے کیا کہا ہے؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے دلوں نے، تمہارے نفسوں نے یہ جو بات بنا لی ہے، گھڑ لی ہے، اس کو بنا لیا ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ فصبر جمیل، میں صبر کر سکتا ہوں، اچھا صبر کر سکتا ہوں، خوبصورت صبر کر سکتا ہوں۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، کہتے ہیں کہ جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے اوپر میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں کہ یا اللہ میری مدد کرنے والا تو ہی ہے۔ اللہ نیک بندے اللہ کے وہ ایسے ہوتے ہیں، کیوں؟ اب ان کو یقین تھا، یہ بات جو انہوں نے کی ہے نا بل سولت لکم، کہ تمہارے نفسوں نے بات بنا لی ہے، ان کو یقین تھا کہ جو خواب انہوں نے بتایا ہے وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا، اس لیے یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا سکتا ہی نہیں ہے، یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا سکتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص کے اوپر جو ہے وہ خون لگا کر لے آئے تو باپ نے دیکھا، اس نے کہا ماشاءاللہ یہ کیسا عقل مند بھیڑیا تھا کہ میرے بیٹے کو کھا گیا، قمیص اتار کے پہلے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا اور پھر خون بھی اس کے اوپر لگا دیا۔ کیسا عقل مند تھا کہ اس کو پھاڑا نہیں ہے، قمیص کو آرام سے اتار دیا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور پھر مفسرین نے یہاں 3 باتیں اور لکھی ہیں اور کمال کی باتیں لکھی ہیں، کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص کا اس سورت کے اندر 3 دفعہ ذکر ہے۔ کتنی دفعہ ذکر ہے؟ 3 دفعہ یوسف علیہ السلام کی قمیص کا اس سورت کے اندر ذکر ہے، کہتے ہیں اور یہ قمیص جو ہے ہر دفعہ کا جو ذکر ہے اور اس کا کمال بھی ہر دفعہ الگ ہی الگ ہے۔ اور پھر ایک جگہ پہ کہتے ہیں پہلی اس کی بات یہ ہے کہ جب خون آلود یہ قمیص تھی اس وقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی بینائی دیکھتے ہی چلی گئی کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ ہو گیا، قمیص آئی، خون لگا ہوا ہے، اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ان کی بینائی چلی گئی۔ کہتے ہیں یہ پہلا کمال ہے۔ دوسرا، یوسف علیہ السلام کی قمیص دیکھ کر انہوں نے یہ کیا کہ جب وہ زلیخا، آگے اس کا ذکر آئے گا، دیکھ کر یوسف علیہ السلام کی قمیص دیکھ کر اس تہمت سے اللہ نے ان کو بری کروا دیا ہے۔ اس تہمت سے اللہ نے یوسف کی قمیص دکھوا کر، وہ گواہی دینے والے نے گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام ایسا بندہ نہیں ہے، اس کی قمیص دیکھو، قمیص کا کیسا انداز ہے، اس انداز کے اوپر یہ فیصلہ ہوگا۔ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے پھر مجرم یوسف ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے پھر مجرم زلیخا ہے۔ جب دیکھا تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، اللہ نے وہاں سے بھی بری کروا دیا۔ اور تیسرا، اور جب یہ یوسف علیہ السلام کی قمیص مصر سے چلی، اللہ نے اس کی خوشبو پہلے ان کے باپ کے پاس پہنچا دی، اور جب ان کے پاس آئی ان کے چہرے کے اوپر ڈالی گئی، اللہ نے اس قمیص کی برکت کی وجہ سے ان کو آنکھیں واپس دے دی۔ مفسرین نے یہ 3 چیزیں ذکر کی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ انہوں نے کہا کہ میں صبر کرتا ہوں۔ صبر کیا ہے؟ فصبر جمیل، صبر تو ہو گیا، صبر جمیل کیا ہے؟ صبر 2 طرح کا ہوتا ہے، مفسرین کہتے ہیں ایک صبر جمیل ہے اور ایک صبر غیر جمیل ہے۔ صبر جمیل وہ ہے کہ انسان کے اوپر جو مصیبت آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، جو مرضی ہو جائے،
انسان واویلا بھی نہ کرے، پیٹے بھی نہیں، روئے بھی نہیں، اور جاہلوں کی طرح پکارے بھی نہیں، غیر شرعی کام کوئی بھی نہ کرے، یہ انسان کا صبر ہے اور صبر جمیل ہے۔ اور جس کے ساتھ رونا بھی ہو، پیٹنا بھی ہو، واویلا کرنا بھی ہو، اپنے گریبان پھاڑنے بھی ہوں، سارے غیر شرعی کام ہو، وہ صبر غیر جمیل ہے، یہ صبر غیر جمیل ہے۔ یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا فصبر جمیل، کہ اب میں بہترین صبر جو ہے وہ کروں گا، اب فیصلہ میرے اللہ نے کرنا ہے، میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے پھر یہاں اس کا بھی ذکر کیا ہے، دیکھو کہ یہ صبر کیسا صبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ہمیں صبر سکھایا ہے، اور آپ نے وہ حدیث کئی مرتبہ سنی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک عورت قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، آپ نے جب اس سے بات کی، اس نے کہا آپ کو کیا پتا، یہ میرے بیٹا فوت ہوا ہے، جو مجھ پر مصیبت ہے، آپ کو کیا پتا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اس کو بتایا گیا کہ یہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ گئی، آپ کو کہنے لگی اللہ کے نبی اب میں صبر کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اب صبر نہیں ہے، صبر تو اسی وقت تھا جب پہلی مرتبہ مصیبت آتی ہے۔ تو انسان رو کے واویلا کر کے سب کچھ کر کے پھر کہ میں صبر کرتا ہوں، یہ صبر والی بات تو نہ ہوئی کہ جب آنکھوں کے سامنے پتہ ہے کہ میرے بیٹے کی لاش میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، لیکن زبان سے کیا نکلتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، جب یہ دعا نکلتی ہے انسان صبر کرتا ہے، یہ صبر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ، قافلہ وہاں سے گزرنے والا ہے، وہ جا رہا ہے، پڑاؤ ڈال دیا، ایک بندے کو کہا جاؤ وہاں کنویں ہے، اس سے پانی لے کر آؤ، وہ آیا، رسی کے ساتھ ڈول باندھا، اس کو کنویں کے اندر لٹکایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب دیکھو غور کرنا، وہ ڈول اندر گیا، یوسف نے پکڑا اور ڈول کے اندر بیٹھ کے مفسرین کہتے ہیں قال یا بشرا ھذا غلام، اس نے جان کے دیکھا کہ یہ وزنی کیوں ہو گیا ہے، پانی کا تو اتنا وزن نہیں ہوتا، یہ کیا ماجرا بن گیا ہے۔ جب دیکھا تو یوسف علیہ السلام ہے، کہتا ہے یا بشرا ھذا غلام، او قافلے والوں غور کرو، دیکھ لو خوشخبری ہے، یہ ہمیں ایک لڑکا مل گیا ہے، اس کو پکڑ لیتے ہیں، وَأَسَرُّوا بِضَاعًا، کہتے ہیں اس کو لے جاتے ہیں سامان تجارت بنا کے بضاعًا، اور اس کو چھپا لیتے ہیں، واللہ علیم بما یعملون، جو وہ کرتے کر رہے ہیں اللہ ان سب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ کہ ان کو چھپا لیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ اتنا خوبصورت غلام ہے، اتنا خوبصورت بچہ ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ اس کا مالک آ جائے اور ہم تک پہنچے اور ہم سے واپس لے لے، ہمیں تو یہ مل گیا ہے، لہذا اس کو چھپا کے لے جاتے ہیں، جتنا کا بکتا ہے اس کو بیچ دیں گے، جتنا کا بکتا ہے یہ ہم اس کو بیچ دیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں غور کیجئے، توجہ کیجئے، لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے انبیاء کے بارے میں باتیں کیا کرتے ہیں کہ انبیاء عالم الغیب ہیں۔ اب تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کے باپ کو جو چند میلوں کے فاصلے پہ کنویں کے اندر تھے ان کو پتہ نہیں تھا، باقی نبی کہاں گئے، ان کو کیسے علم غیب ہو سکتا ہے؟ جب ان کو پتہ نہیں چلا اور جب بیٹے سامنے قمیص لے کر آئے پھر بھی پتہ نہیں چلا کہ میرے بیٹوں نے کیا کر دیا ہے، ان کے دلوں کی بات کا پتہ نہیں چلا، قمیص کو دیکھ کر کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، جو کر لیا ہے کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں غور کیجئے، توجہ کیجئے، رب کا قرآن اور خاص طور پر یہ سورت ہمیں عقیدہ توحید بیان کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعے کو انشاءاللہ یہیں سے آگے اسٹارٹ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جتنے ہمارے بھائی مسلمان بیمار ہیں ان سب کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ رب العالمین ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ان کو شفا و تندرستی عطا فرمائے، اللہ رب العالمین بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ 2 بچے ہیں ان کے لیے خاص طور پر دعا فرمائے کہ اللہ انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، انہیں شفا و تندرستی عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ان کو بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ اس طرح ہمارے بھائی اصغر صاحب وہ بیمار ہیں، وہ بھی 2 جمعوں سے نہیں آ رہا ہے، ان کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، شفا و تندرستی عطا فرمائے۔ جتنے ہمارے اس مسجد کے نمازی بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفا عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے ہمارے بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کو معاف فرمائے، ان سے درگزر فرمائے، اللہ رب العالمین انہیں عذاب قبر سے بچائے، انہیں عذاب جہنم سے بچائے، اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جتنے ہمارے بھائی اپنے کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں، کہا ہے نہیں کہا، اے اللہ ان سب بھائیوں کے کاروبار کے اندر برکت عطا فرما، یا اللہ وسعت عطا فرما، یا اللہ ان کے کاروبار کے اندر برکت عطا فرما، یا اللہ شیاطین کی طرف سے جو بندشیں ہیں یا اللہ ان کو دور فرما، یا اللہ ہم سب کو حلال کا رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنے ہمارے بھائی مسلمان مقروض ہیں یا اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگیوں کے اندر آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی جہاں کہیں قائد ہیں یا اللہ ان کو رہائی نصیب فرما، یا اللہ جو مظلوم ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ظالموں کے ظلم سے ان کو نجات عطا فرما، یا اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کو تو نے اولادیں عطا کی ہیں یا اللہ ان کی اولادوں کو نیک اور صالح فرما، یا اللہ جن کو بیٹے عطا کی ہیں یا اللہ ان کو بیٹیاں بھی عطا فرما، اے اللہ جن کو بیٹیاں عطا کی ہیں یا اللہ ان کو بیٹے بھی عطا فرما، یا اللہ جو ہماری بہنیں بیٹیاں اپنے گھروں میں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں یا اللہ ان کے لیے نیک اور اچھے رشتے مہیا فرما، یا اللہ ان کے لیے نیک اور اچھے رشتے مہیا فرما، یا اللہ جتنی ہماری پریشانی ہیں یا اللہ ان کو دور فرما، یا اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ تو اسلام کی حالت میں زندہ رکھنا، یا اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ ایمان پر فرمانا، یا اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے بچانا، یا اللہ ہم سب کو عذاب جہنم سے بچانا، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمانا، یا اللہ ہم سب کو قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کے اندر ساتھ نصیب فرمانا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء